بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ دنوں یعنی 26 جولائی کو لاہور پریس کلب کے سامنے جو شیعہ حضرات کے قائدین کی طرف سے کانفرنس کی گئی اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ سراسر فرقہ واریت کو ایک ہوا دینا ہے اور ملک پاکستان کے امن اور سکون کو برباد کرنے کے معاذ اللہ مترادف ہے۔ اس کانفرنس میں جو باتیں کہی گئیں اور جن باتوں کا انکار کیا گیا اور بڑے زور سے اور مصیبت والا لفظ استعمال کر کے حق باتوں کا انکار کیا گیا اور بالیقین 1000% وہی باتیں ان کی کتابوں میں اقرار کے ساتھ ہر وہ چیز وہاں لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حق ہونے پر یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی رافضی کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ان کو دعوت حق اور دعوت فکر ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ائمہ کے پیروکار ہیں، لیکن تمہاری باتوں سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ تم ائمہ کے پیروکار نہیں ہو۔ بہت سی باتیں کی گئیں بحمداللہ تعالی، وقتاً فوقتاً سب باتوں کا دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ خلفائے راشدین کو اور ائمہ اطہار کو صحیح معنوں میں جو ماننے والے ہیں وہ روح زمین پر اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اب اس وقت میرے سامنے یہ نہج البلاغہ، جس کو امامیہ پبلیکیشن لاہور سے اور جگہ جگہ اور بھی ان کے اداروں سے اس کو چھاپا گیا، اس نہج البلاغہ کے جو مترجم ہیں وہ مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور حاشیے میں بھی کافی اس میں کام کیا۔ تو اس مقام پر بقول شیعہ حضرات کے رافضیوں کے کہ یہ نہج البلاغہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ خطبات ہیں اور آپ کے مکتوب ہیں بقول ان کے۔ تو اب اسی کتاب سے بہت کچھ ثابت ہے کہ جس کا ساجد نقوی صاحب نے انکار کیا، اور اس میں اظہار اقرار موجود ہے۔ تو اب اس مقام پر میں مکتوب نمبر 6 پڑھ رہا ہوں، جو کہ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام الی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے نام حضرت امیر المومنین نے یہ مکتوب لکھا، یہ خط لکھا۔ اب اس کی عبارت آپ سماعت فرمائیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو یہاں پر لکھا گیا، اور اس کی تشریح یعنی حاشیہ میں جو بات کہی گئی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب اس مقام پر یہ آپ کا خط یعنی حضرت مولا کائنات نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو صادر فرمایا
وہ یہ مکتوب جس کا آغاز کچھ اس طرح ہے: انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ اب سب سے پہلے جو قابل غور اور قابل نوٹ بات ہے، حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسی ترتیب کے ساتھ ان خلفائے ثلاثہ کا مبارک ذکر، مبارک ناموں کو اسی انداز میں لیا جس طرح آج 14 صدیوں تک اہل سنت و جماعت خلافت کی ترتیب کو بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت اس عقیدے پر، اس نظریے پر ہیں، اس سوچ پر ہیں، اس بیان پر ہیں کہ جس پر حضرت مولا کائنات تھے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ ناموں کو ذکر کیا، خط میں لکھا، اور ساتھ یہ کہا کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں الا ما بایعوہم علیہ، فرمایا کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ اب اس مقام پر حضرت مولا کائنات کی یہ شہادت کہ یہ جو ان حضرات کی خلفائے ثلاثہ کی بیعت تھی وہ بے اصولی نہیں تھی، وہ اصول والی تھی۔ فرمایا جس اصول پر لوگوں نے، اے امیر معاویہ، جس اصول پر ان لوگوں کی بیعت کی گئی تھی اسی اصول پر اب میری بیعت ہو چکی ہے۔ تو اب ان خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جو بیعت ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ اصولی بیعت ہے اور یہ حق بیعت ہے، یہ سچ بیعت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مکتوب میں مزید کیا لکھا؟ آپ فرمانے لگے فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضِيًّا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، آپ فرماتے ہیں اور شورا کا حق یعنی انتخاب خلیفہ کا حق، آپ فرماتے ہیں اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب اس مقام پر حضرت مولا کائنات شیر خدا نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان خلفاء کرام کا جو انتخاب ہے یہ مہاجرین کا اور یہ انصار کا ہے، یہ شورا کا حق ہے، اور جس کو انہوں نے خلیفہ اپنا امام مقرر کر لیا فرمایا اسی میں رب کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یعنی مطلب کیا بنا کہ ان حضرات کو جو باری باری رب ذوالجلال نے خلافت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی رضا ہے اور اسی میں رب کی خوشنودی ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس مکتوب نمبر 6 کے حاشیہ میں جو مفتی جعفر صاحب نے لکھا کہ فیصلہ جمہوریہ سے تعبیر کر لیا گیا جس سے یہ اصول قرار پا گیا کہ جسے اکابر مدینہ منتخب کر لیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ کتنی بڑی شہادت خلفائے ثلاثہ کے حق ہونے پر، کتنی واضح دلیل ان کے گھر سے مل رہی ہے، اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں۔ اب دیکھو کہ مولا کائنات کی خلافت اور آپ کا خلفائے راشدین میں شامل ہونا اور آپ سے قبل خلفائے ثلاثہ کا جو قیام ہے اور ان کی جو خلافت ہے،
کس قدر آپ کی اس کتاب میں اس کی تائید موجود ہے، اس کا اقرار موجود ہے، اس کا اظہار موجود ہے۔ کہا گیا کہ فیصلہ جمہوریہ سے تعبیر کر لیا گیا، جس سے یہ اصول قرار پا گیا کہ جسے اکابر مدینہ منتخب کر لیں وہ دنیا اسلام کا نمائندہ تصور ہوگا، یعنی کہ جس کو اکابر مدینہ نے انتخاب جس کا کر لیا، جس کا چناؤ کر لیا، وہ دنیا اسلام کا وہ نمائندہ بن گیا۔ تو اب اس مقام پر کتنی بڑی شہادت موجود ہے۔ اب اس کے بعد مفتی جعفر نے لکھا، اور کسی کو اس میں چون چراں کی گنجائش نہ ہوگی، خواہ وہ انتخاب کے موقع پر موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، اب اس مقام پر مکتوب نمبر 6 میں حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کو حق مانا گیا، سچ مانا گیا، اور یہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ان کا انتخاب ہونا، ان کا چناؤ ہونا، یہ اکابر مدینہ کے ہاں یہ قانون اور یہ اصول موجود تھا، اور یہ مہاجرین اور انصار کی یہ شورا تھی کہ جسے وہ اپنا خلیفہ امام مقرر کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی اسی میں رضا اور خوشنودی سمجھی جاتی۔ تو میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت حق دے رہا ہوں کہ جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کیا، اور انہیں دعوت دوں گا کہ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے آپ خطبات پڑھیں، نہج البلاغہ کا اچھی طرح آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علی والے کون ہیں اور خلفائے ثلاثہ والے کون ہیں۔ تو اس سے پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو علی والے بھی ہیں، خلفائے ثلاثہ والے بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو محترم سامعین کرام، یہ کچھ لوگوں کی طرف سے بے بنیاد اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور ان کا جواب انہی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان حضرات کی جو فضیلت ہے اور ان کی جو اولیت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، مولا کائنات نے اسی نہج البلاغہ میں جا بجا بیان فرمایا ہے، اور بحمد اللہ تعالی اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ چیزیں میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور بھولے ہوئے لوگوں کو رب ذوالجلال صراط مستقیم کی دولت سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔